زین شاہ کے قتل کے بعد بھی امل کو سکون نہیں آیا۔ وہ پتہ نہیں کون سا بدلہ لینا چاہتی ہے شاہ نواز سے۔ آنے والی ایپیسوڈز میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ امن بھی الیکشن میں کھڑی ہونے والی ہے، وہ بھی شاہ نواز اور سمن شاہ کے خلاف۔ اور دوسری طرف رافع اور عروج کا جھگڑا جو کہ ہر دوسری ایپیسوڈ میں ہوتا ہے، وہ بھی مہرالنساء کی وجہ سے۔ آج جب عروج نے امل کی شادی پر جانا تھا تو تب رافع نے اسے بولا تھا کہ اگر میری مہرالنساء سے انٹریکشن ہو گئی یا کوئی بات ہو گئی تو تم نے وہی مدعا پھر بنانا ہے کہ تم تو اس سے پیار کرتے ہو، یہ وہ، اس لیے میں شادی میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن عروج نہیں مانی اور بولی نہیں، میں تم پر شک نہیں کرتی، اور آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اگر آپ لوگوں نے ایپیسوڈ 55 نہیں دیکھی تو بہت اچھا کیا، کیونکہ بالکل ہی فضول قسم کی ایپیسوڈ تھی، کچھ بھی نہیں ہوا ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو کچھ ہی منٹوں میں بتا دوں گی کہ ایپیسوڈ میں کیا تھا۔ اور آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ بھی بالکل فضول قسم کی ہونے والی ہے، ڈرامے کا اچھے طریقے سے کچومر نکل چکا ہے۔ ذرا بات کر لیتے ہیں آج والی ایپیسوڈ کی۔ سب سے پہلے تو وہ پرومو جس میں شاہ نواز کو گولی لگتی ہے، جس پرومو کی وجہ سے ان لوگوں نے اتنا ڈرامہ کیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے آنے والی ایپیسوڈ میں، وہ سب ایک خواب تھا۔ مہرالنساء اچانک سے اٹھتی ہے اور سب کو ڈرا دیتی ہے کہ مہرالنساء کو کیا ہوا۔ اس نے خواب میں دیکھا ہوتا ہے کہ شاہ نواز کو گولی لگتی ہے، لیکن وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ میجر چوٹ نہیں لگتی۔ وہ بھاگی جاتی ہے اور ڈھونڈتی ہے کہ شاہ نواز کہاں ہے۔ وہیں باہر سے شاہ نواز آ رہے ہوتے ہیں، بھاگ کر شاہ نواز کے گلے لگ جاتی ہے اور وہیں اس سے پوچھنا شروع کر دیتی ہے کہ تم ٹھیک ہو، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں، میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد وہی عروج کے فضول سے سین جس میں عروج چیختی چلاتی ہے۔ عروج اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پر جانا چاہتی ہے، لیکن اس کا ہسبینڈ منع کرتا ہے کہ تم نہیں جاؤ گی، لیکن عروج کسی کی بات نہیں سنتی، وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف عروج کی ماں نے بھی ایسے ہی اپنے ہسبینڈ کو ذلیل کیا ہوا ہے، وہ بھی بول رہا تھا کہ عروج بھی اسی کی اولاد ہے، عروج نے بھی ایسے ہی رافع کو ذلیل کر کے رکھا ہوگا۔ اور شاہ نواز گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اچانک سے گاڑی کی بریک لگتی ہے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ شاہ نواز کی گردن میں چوٹ آ جاتی ہے۔ مہرالنساء ہاسپٹل آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ خاص چوٹ نہیں لگی، لیکن پھر بھی مہرالنساء بہت اوور ایکٹنگ کرتی ہے۔ شاہ نواز کو کہتی ہے کہ شاہ نواز چلو گھر چلو، آج تم کسی کام پر نہیں جاؤ گے، تم کوئی کام نہیں کرو گے، لیکن شاہ نواز نہیں مانتا۔ وہیں مہرالنساء کہتی ہے کہ اچھا میں ابھی تمہارے پھر ساتھ ہی چلوں گی، ساتھ تو چلتی ہے لیکن گھر چلی جاتی ہے۔ وہیں شاہ نواز شاہ کے ہاتھ میں سٹک پکڑا دیتے ہیں، گردن پر چوٹ آئی ہے، سٹک کا کیا لینا دینا، پتہ نہیں، سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہوا ہے شاہ نواز کو، کہاں چوٹ آئی ہے اور کہاں نہیں آئی۔ سٹک سے چلتے چلتے شاہ نواز اسکول میں پہنچ جاتا ہے، وہاں بچوں میں انعامات تقسیم کرتا ہے اور کافی باتیں یعنی اسپیچ کرتا ہے۔ وہیں مہرالنساء کی بھی کافی تعریفیں کرتا ہے۔ ڈرامے کا نام اقتدار نہیں بلکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک حسینہ تھی اور ایک دیوانہ تھا، کیونکہ ڈرامے میں اب کوئی سٹوری بچی ہی نہیں ہے، صرف مہرالنساء اور شاہ نواز کا ہی دکھایا جا رہا ہے۔ زین شاہ کے قاتل کو ہی ڈھونڈ لیتے، اسی کا بدلہ لے لیتے تو شاید سٹوری انٹرسٹنگ ہوتی۔ پھر آ جاتی ہے امل کی شادی۔ امل اتنا ہیوی لہنگا لے کے آتی ہے، لیکن اس کی ماں راضی نہیں ہوتی اور کہتی ہے بیٹا تم نے کون سا اتنے ہیوی سوٹ پہنے ہیں گھر میں۔ امل وہیں عروج کو فون کرتی ہے اور شادی پر انوائٹ کرتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں آیا کہ عروج اس کی فرینڈ کہاں سے بن گئی۔ عروج رافع کو لے کر امل کی شادی پر پہنچ جاتی ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ شاید کوئی ڈرامہ ہوگا اچھا خاصے والا شادی پہ، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ وہیں شاہ نواز اور مہرالنساء بھی آتے ہیں شادی پر، کافی تیار شیار ہو کے بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں۔ آج والی ایپیسوڈ میں صرف ایک ہی چیز پیاری تھی، وہ تھی امل کی لک۔ امل بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اس طرح کی مزید نیو انٹرسٹنگ اپڈیٹس کے لیے، ریویو ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔